سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، پس مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، کچھ وہ چیزیں جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ترکاریوں میں سے، وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور دال، وبصلہا، اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدل رہے ہو اس چیز کو جو کہ ادنی ہے، بالذی هو خیر، اس کے بدلے میں جو کہ بہتر ہے، اہبطوا مصرا، تو چلے جاؤ شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بے شک تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا اور اس کا ترجمہ کیا۔ اس ترجمے سے آپ حضرات کو اندازہ ہوا ہوگا یہ بنی اسرائیل کے لوگ کس کماش کے لوگ تھے، ان کی ذہنیت کیا تھی، ان کے دل دماغ میں ہوس، حرص اور لالچ کیسا تھا، اور ناشکری اور ناسپاسی کیسی تھی۔ اس کا موازنہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے بھی کریں۔ اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے عظیم الشان صحابہ عطا کیے تھے، کتنے عظمتوں والے وہ لوگ تھے، اور اس کا موازنہ ہم اپنے آپ سے بھی کریں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں یا صحابہ کی زندگی کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کو وادی طی کے اندر کیسی بہترین نعمتیں دی تھی، کھانے کے لیے سلوہ، بٹیر، ترنجبین، بہترین میٹھا اور حلوہ، پینے کا انتظام، گزشتہ آیت میں گزرا پانی کیسا بہترین چشمہ پتھر سے جاری کر دیا، اور پھر سائے کا انتظام بادلوں کے ذریعے، روشنیوں کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، کپڑے خراب ہی نہیں ہوتے، کسی درزی کی بھی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، یعنی کپڑے جو پہن لیے
وہ بچہ جو بڑا ہوتا جا رہا ہے، کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن صورتحال اس قوم کی کیا تھی؟ 40 سال اس میدان تی کے اندر گزرے اور اللہ پاک نے بہترین غذا کھلائی، بہترین غذا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے؟ اللہ پاک نے اس کا نقشہ کھینچا، یہاں پہ بتا دیا، اذ قلتم، جب تم نے کہا۔ اب یہ بات جو اللہ پاک بتا رہے ہیں یہ 1400 سال پہلے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودی، ان کے سامنے بھی یہ بات آئی، آج کے یہودیوں کے سامنے بھی یہ بات ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ کیا تھا۔ اور قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہمارے بڑوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے بڑوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے، سچائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے تم نے کہا، یعنی تمہارے بڑوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہو گیا؟ سالوں سال گزر گیا، ہم ایک ہی کھانا کھائی جائیں۔ بعض روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں تو مصر کی وہ مچھلیاں یاد آ رہی ہیں، ہم تو مچھلی کھانا چاہتے ہیں۔ یعنی غلامی میں، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر اتنا بدل گیا اور اتنا مر گیا کہ اس آزادی اور بہترین نعمتوں والی زندگی پہ اس غلامی اور فرعون کی غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے۔ وہ ٹھیک تھی، اس میں ہم مچھلی کھایا کرتے تھے، اس میں ہم پیاز کھایا کرتے تھے، اس میں ہمیں جو ہے مختلف چیزیں ملتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یہ جو کھانا ہے نا اس پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ایک کھانے پہ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ فادع لنا، اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، مانگ ہمارے لیے، اللہ سے مطالبہ کر، اور اللہ سے کیا یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمیں کچھ وہ چیزیں دے، وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، وہ زمین سے پیدا ہونے والی کچھ چیزیں وہ ہمیں کھلائے۔ اور پھر کچھ چیزوں کا نام لیا، من بقلیہا، سبزیاں ترکاری ہو اس کے اندر، اور وقصائہا، قصہ عربی زبان میں کہتے ہیں ککڑی کو، ککڑی ہمارے ہاں تر کو بھی کہتے ہیں، کھیرے کو بھی کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، اور دونوں چیزوں کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تر پیش کی گئی کھانے کے لیے تو آپ نے کھجور منگوائی اور کھجور کے ساتھ ملا کے اس کو کھایا، اور فرمایا اس کی ٹھنڈک کو، اس کی گرمی وہ اعتدال میں لائے گی۔ یعنی صرف ٹھنڈی چیزیں کھا کے بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، صرف گرم چیزیں کھا کے بھی بندہ زندہ، اعتدال میں یہ رہے گا کہ کھجور گرم ہے تو تر ٹھنڈی ہے، دونوں چیزوں کو مزاج میں اعتدال میں رکھنے کے لیے آپ نے ملا کے کھایا۔ اور اگلی چیز کیا فرمائے؟ وفومہا، فوم ہمیں ملے۔ فوم بعض حضرات فرماتے لہسن کو کہتے ہیں، تھوم، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فوم گندم کو کہتے ہیں۔ گندم مانگی یا تھوم مانگا، لہسن بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک عجیب چیز ہے۔ اگرچہ مسجد میں اس کو کھا کے فوراً آنے کی اجازت نہیں ہے، لہسن، پیاز، مولی وغیرہ، کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لہسن پیش کیا گیا، سلاد رکھا گیا، اس میں لہسن تھا، آپ نے اس کو نہیں کھایا۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے محبوب کیا یہ حرام ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن میں نے جن سے بات کرنی ہوتی ہے ان کو اس کی بدبو سے نفرت ہے۔ یعنی فرشتوں سے میں نے ہم کلام ہونا ہوتا ہے،
تو فرشتے اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کچا لہسن، پیاز، مولی وغیرہ کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، منہ صاف کر کے پھر آنا چاہیے۔ بہرحال اس کے اندر فوائد بھی بہت ہیں، آج کل کے ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کے لیے لہسن اور اس کا پانی بہت مفید ہے۔ یہ کہنے لگے جی ہمیں تو یہ دیں، لہسن دے ہمیں، یا گندم دے ہمیں، وعدسی ہمیں دال دے، تو میرے بٹیرے ملتے پہ بٹیرے چھڑ کے دال دے ڈگن دیتے۔ پھر کیا کہنے لگے وبصلیہ، پیاز دو جی ہمیں پیاز دو۔ یہ ان کی حالت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ہو گیا ہے خدا کے بندو، تم اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز لے گئے، تم بدل رہے ہو ہلکی۔ اللہ کی ہر نعمت اعلیٰ ہے، لیکن کچھ نعمتوں میں بھی موازنہ ہے، کچھ نعمتیں بہت اعلیٰ ہے، کچھ کم درجے کی اعلیٰ ہے۔ تو ایک اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کر اس سے کم درجے کی نعمت کو تم اپنے لیے پسند کر رہے، کیا ہو گیا تھا؟ یا میرے عزیز دوستو، ذرا رک کے ہم صحابہ کی عظمتوں کو دیکھیں جن کے متعلق اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ رب العالمین تعریف کر رہے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے رہے۔ یہ تو نعمتوں کی فراوانی ہے نا، پھر بھی صبر نہیں ہو رہا، خود کہہ رہے ہم سے صبر نہیں ہو رہا۔ اور ادھر صبر کی انتہا کیا ہے کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، آپ نے اعلان کیا بھائی کوئی صاحب ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کو گھر لے جائے، کیونکہ عام صورتحال یہ تھی کہ کھانا وغیرہ نہیں تھا۔ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور کے اندر معاشی اعتبار سے تنگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی کچھ ہوتا تو یقیناً آپ اپنے ہی مہمان بناتے، آپ کے گھر میں بھی نہیں تھا، آپ نے اعلان کیا بھائی کسی کے گھر میں کوئی مہمان لے جائے گا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب جی میں لے جاتا ہوں۔ مہمان کو گھر لے گئے، جا کے گھر بٹھایا، گھر والوں سے پوچھا ہاں بھائی مہمان آ گیا، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، مسجد نبوی سے لے کے آیا ہوں، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی کھانا تو اتنا ہی ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، بس آپ کے لیے بھی نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے ہے تھوڑا سا۔ اب وہ صحابی کیا کہتے، بچوں کو ایسا کرو کہ بہلا پھسلا کر سلا دو، رات کا وقت ہے، ان کو نیند آ جائے گی، ان کو سلا دو، کھانا رکھو مہمان کے سامنے۔ اور اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مہمان کو اکیلے کو دے دو، میزبان ساتھ بیٹھتا تھا، ساتھ کھاتا تھا، روایت تھی مدینہ منورہ کی۔ اب فرمانے لگے میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا اس کے قریب کھانے کے ساتھ، تم ایسا کرنا کہ چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، رات کا وقت ہے، میں اندھیرے میں ایسے ہی منہ چلاتا رہوں گا کہ جیسے میں بھی کھا رہا ہوں، اللہ کے رسول کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ اب اس کو کھلایا، اللہ کی شان، بچے بھی سو گئے، خود بھی بھوکا، اہلیہ بھی بھوکی، مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ اور پھر یہ نہیں کہ اس عمل پہ ڈنڈورا پیٹا ہو، جناب میں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اخلاص سے کیا ہوا عمل۔ ایک کو کھلایا، دسترخوان نہیں بچھائے، لمبے چوڑے اس پہ پروپیگنڈے نہیں کیے، صرف ایک کو کھلایا، اللہ کی رضا کے لیے کھلایا۔ صبح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خود بھی مہمان بھی۔ ابھی آپ سے کوئی بات نہیں کی، آپ دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا تمہارا رات کا عمل اللہ کو بڑا ہی پسند آیا، اللہ کو بڑا ہی پسند آیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیات نازل فرما دی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود خاندان نبوت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات لے لیں،
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، اللہ کے محبوب کی چھوٹی چوتھی اور سب سے پیاری لخت جگر، حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر کے اندر محنت مزدوری کر کے کھانا لائے، تھوڑا سا کھانا، مزدور آدمی تھے، مزدوری کر کے تھوڑا سا کھانا، شام کا ٹائم، افطاری کا ٹائم، صبح روزہ رکھا ہوا ہے، سحری سے روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کے وقت میں کچھ لے کے بیٹھے تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک مسکین آدمی ہوں، اللہ کے محبوب کے گھرانے والوں، مجھ پہ خرچ کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ کھانا اٹھایا اور اس مسکین کو دے دیا۔ خود سحری سے روزہ رکھا ہوا ہے اور افطاری کے وقت میں ضرورت ہے یا نہیں؟ کھانا اتنا ہی ہے کہ ایک کے لیے کافی ہو سکتا ہے، دو نے گزارا کرنا ہے، لیکن وہ ایک اٹھا کے اس ایک کو دے دیا، ہماری خیر۔ اور پھر اگلا دن شروع ہو گیا، پانی سے افطار کیا، کھجور کھائی ہوگی، پھر اگلا دن شروع ہو گیا، پھر سحری، پھر اگلے دن یتیم آ گیا، پھر اگلے دن قیدی آ گیا، 3 دن 3 سحریاں 3 افطاریاں بغیر کچھ کھائے پیے دوسروں کو کھلا رہے۔ اللہ پاک نے سورۃ دہر میں آیات نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ خود رغبت ہوتے ہوئے، ضرورت ہوتے ہوئے کبھی مسکین کو کھلا رہے، کبھی یتیم کو کھلا رہے، کبھی قیدی کو کھلا رہے۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت عظام ہیں علیہم السلام، اللہ کے محبوب کے ساتھی، کہ جن کی عظمتوں کو خراج تحسین کون پیش کر رہے؟ خود اللہ رب العالمین پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک طرف یہ بنی اسرائیل کا کردار، اور اب ہم اپنی صورتحال دیکھیں، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کتنی فراوانی ہے۔ پاکستان جیسی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اور آج ہمیں پھر بھی اس کو ٹھیک کرنے سے ہی اس کے وسائل کو تقسیم کرنے اور اس نعمت پہ شکر خداوندی ادا کرنے کی بجائے ہمیں مغرب اچھا لگ رہا ہے، ہمیں یورپ اچھا لگ رہا ہے، ہمیں امریکہ اچھا لگ رہا ہے۔ ہماری صورتحال بجائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسی بننے کے، ہماری صورتحال بنی اسرائیل کی طرف جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلو گے، حزب النعل بالنعل، قدم بقدم، حتیٰ کہ فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک گو کی بل میں گھس جائے گا تو تم بھی گو کی بل میں گھس جاؤ، تمہاری صورتحال یہ ہو جائے گی۔ آج اللہ کے محبوب کی پیشین گوئی کے مطابق ہماری معاشرتی صورتحال اسی طرف جا رہی ہے۔ خدا را میرے عزیز دوستو، ہمیں یہود و نصارہ سے کنارہ کشی کرنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی معاشرتی صورتحال اور جن کی اخلاقی صورتحال اللہ نے قرآن کریم میں بتائی، کس قدر گھٹیا پن ہے، کس قدر ان کے اندر رذالت اور خساست ہے، کس قدر ان کے اندر غلط اوصاف ان کے اندر ہیں، اور جن کے اوصاف کا، جن کی تعریفوں کا، جن کی عظمتوں کا اللہ رب العالمین گواہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کی صورتحال کو اپنانا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ہلکی ادنا چیز کی طرف تم جا رہے، لہذا اگر تمہارا فیصلہ یہی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا اہبطوا مصرا، اترو پھر اس شہر کے اندر۔ آگے بعض علماء نے اس کو پڑھا مصرن، 2 زبر کے ساتھ، عام طور پہ قرات ایسے ہی کی جاتی ہے۔ اس سے مصر سے مراد کوئی بھی شہر ہے، کیونکہ مصر کا لفظی معنی شہر ہے، جیسے مدینہ کا لفظی معنی شہر ہے، لیکن اب مدینہ منورہ ایک مخصوص شہر کا نام ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام ہے۔ اسی طرح مصر بھی ایک مخصوص ملک کا نام ہے۔
لیکن اگر اس کو مصرن پڑھے 2 تنوین کے ساتھ 2 زبر کے ساتھ تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ کسی شہر میں، جو سامنے شہر ہے اس میں چلے جاؤ، جا کے محنت کرو، زمین میں ہل چلاؤ، زمین کے اندر کاشتکاری کرو، اور تمہیں یہ ساری مطلوبہ چیزیں میسر آ جائیں گی، یہ تمہیں مل جائیں گی۔ کاشتکاری ایک مشقت والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو ہل کا پھل پڑا ہوا نظر آیا، ہل کے آگے جو پھل لگا ہوتا ہے زمین کو کھودنے والا، آپ کی نظر اس پہ پڑی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ ہوگا اس گھر والوں سے مشقت ختم نہیں ہوگی، وہ مشقت میں ہی رہیں گے، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ پیشوں میں تیسرے درجے پہ کاشتکاری کا پیشہ ہے، پہلے نمبر پہ جو پیشہ ہے وہ جہاد ہے، سب سے اطیب مال، پاکیزہ مال، غنیمت کا مال ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہدیہ، اور اس کے ساتھ تجارت، پیشوں میں اعلیٰ درجے کا جو پیشہ ہے وہ تجارت کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فیسلٹیاں بھی اس میں زیادہ رکھی ہیں، تاجروں کو ریلیف زیادہ دیا گیا ہے، اور یہ جو کاشتکاری ہے یہ تیسرے چوتھے نمبر پہ آتی ہے، یہ مشقت والا عمل ہے، اگرچہ اس میں بھی اجر زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاشتکار جو بھی کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی بوٹا لگاتا ہے، کوئی چیز اگاتا ہے، اس میں جو پرندہ، جو جانور، جو کوئی کھاتا ہے اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک مشقت والا عمل ہے، اس تجارت کی نسبت ایک مشکل کام ہے، اس لیے آپ نے اس کو فرمایا جس گھر میں یہ ہوگا گویا اس گھر والے مشقت میں ہی رہیں گے، ان کو صبر سے زندگی گزارنی ہوگی۔ تو ان کو پھر اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تمہیں مطلوبہ چیزیں چاہیے، چلو پھر محنت کرو۔ اور بعض علماء نے اس کو پڑھا اہبطوا مصر، ایک زبر کے ساتھ۔ اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جاؤ واپس پھر مصر میں چلے جاؤ، جیسے فرعون تم سے محنت کرواتا تھا، زمینوں پہ ہل چلواتا تھا، تم سے کام لیتا تھا، ویسے جا کے محنت کرو، فإن لکم ما سألتم، جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں وہاں جا کے مل جائے گا۔ اب تمہیں سہولت والی نہیں چاہیے تو پھر لگو کرو مشقت۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ جس حال میں رکھے انسان کو اسی حال میں قناعت کرنی چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اچھے حالات میں رکھے اور جس حال میں رکھے اللہ ہمیں اسی پہ صبر نصیب فرمائے۔ آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی وضاحت انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قناعت اور شکر کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک